نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الی یوم الدین۔ فقد قال اللہ والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ او کما قال تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ او کما قال یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ساری تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے جو تنہا ساری کائنات کا مالک حقیقی، پالنہار اور پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے پایاں محنتوں و مشقتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ حاضرین اکرام، اس موقع پر سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے شمار نعمتوں سے رات اور دن وہ ہمیں نواز رہا ہے، اور سب سے عظیم نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی ہے، یہ ماہ رمضان المبارک کا بیش بہا اور قیمتی مہینہ جو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کے اندر لکھا، اور الحمدللہ صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادتوں کے اندر ہم مصروف و مشغول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں، نمازوں، روزوں، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کے جو تقاضے قرآن حکیم کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ تقاضوں کے مطابق ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ ڈھال دے۔ معزز سامعین اکرام و خواتین، آج کے اس اجتماع کے موقع پر جو عنوان بتایا گیا، قرآن کا مطلوبہ معاشرہ، میں سمجھتا ہوں یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری باتیں اس مدینہ مسجد کے اس داعش سے آپ نے مختلف موقعوں پر سماعت فرمائی ہے۔ پھر ابھی میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے جہاں جہاں مساجد ہوتے ہیں، تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد اس کا ترجمہ سنایا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ کیوں سنایا جاتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھیں، ذرا سا تازہ دم ہو جائیں، اور تازہ دم ہونے تک کوئی صاحب ٹھہرے اور قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا لیں۔ کیوں سنایا جاتا ہے یہ ترجمہ؟ کبھی ہم نے غور بھی کیا؟ ابھی میں سمجھتا ہوں آپ میں سے کچھ احباب تو یہاں تراویح کی نماز پڑھے ہوں گے اور ترجمہ بھی سنے ہوں گے۔ کیا کوئی بیان کر سکتے ہیں کہ وہ ترجمے میں کیا باتیں آئی ہیں؟ کیا وہ تراجم ہم سے مخاطب نہیں کر رہے تھے، ہم سے متعلق نہیں ہیں؟ کتنی دفعہ قرآن کے دروس، کتنی دفعہ تراجم قرآن، کتنے مختلف مفسرین کی آیتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرات، یہ قرآن جن لوگوں کے اوپر اترا تھا، ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ اس قرآن کے ماننے والے
اور اس قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے والوں کی زندگیاں کس طریقے سے یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ ابھی سورہ بقرہ کی قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جو روزے ہم رکھتے ہیں، اگر ہمارے کسی نوجوان یا کسی بچے سے سوال کیا جائے یہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کیے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس سے پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اس لیے اس امت مسلمہ کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی کی کیفیت، تقوی کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ بھائیو، یہ صفت تو روزوں کے ذریعے سے پیدا ہوگی، لیکن روزے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس شکرانے کے طور پر ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک عظیم احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر کیا۔ وہ انسان جسے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں معلوم تھا، وہ قوم جو خود اپنے بکریاں چرانے کے طریقے سے واقف نہیں تھی، جانوروں سے بدتر زندگی جو لوگ گزارا کرتے تھے، جو نہ کھانے کے طریقے سے واقف تھے، نہ کپڑے پہننے کے طریقے سے واقف تھے، خود اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے، سال ہا سال تک ایک دوسرے کی دشمنیوں پر لاکھوں ہزاروں لوگوں کا قتل کرنے والے، اجڑ قوم، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنے والے، ایسی قوم کے اندر جب یہ قرآن حکیم نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس قوم کے اوپر اترا، اور اس قوم کے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اب قرآن حکیم کی جب آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرأت کے ساتھ ہی پڑھ کر کے نہیں سناتے، بلکہ سب سے پہلے قرآن حکیم کی ان آیتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا دے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دوسرے وحی کے موقع پر قرآن حکیم کی جو آیتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں کیا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کا کام غار حرا میں بیٹھنا نہیں ہے، ذکر و اذکار اور تسبیح کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، قوم کی کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے اس دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ہمتاً مصروف ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے دوسرے موقع پر یہ حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا مطالعہ آپ کر لیجئے، قرآن حکیم کی آیتیں نازل ہوئی اس روز سے لے کر کے وصال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے آرام کی، چین کی اور سکون کی زندگی نہیں گزاری۔ حکم خدا بندی ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ اور رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ حکم کس موقع پر دیا جا رہا ہے؟ جبکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے رسول اٹھیے غار حرا سے، کمر بستہ ہو جائیے، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بھاری بوجھ، ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہے۔ اس روز سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس تک اس امت کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کوشش کی بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ قرآن حکیم نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن میں 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا، اے رسول
اے نبی آپ اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو؟ یہ اگر نہیں مانتے تو آپ ان کی حالت پہ انہیں چھوڑ دیجیے، آپ کی ذمہ داری تو میرا پیغام پہنچانا ہے، قرآن حکیم کی آیتیں اور قرآن حکیم کے احکامات ان کے سامنے رکھنا ہے، یہ نہیں مانیں گے آپ انہیں چھوڑ دیجیے۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری انسانیت کے لیے جو رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہاں تک کہ طائف کے میدان میں اوباش لوڑھوں نے جب آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کر دیا، سیرت کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، فرشتے جب آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کریں طائف کی اس بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں پیس کر کے رکھ دیا جائے۔ یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے جانے والے نبی کیا جواب دیا؟ نہیں، یہ ابھی سمجھے نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور میرے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو جان جائیں گی اور یقیناً اس کے اوپر عمل کر کر کے اس پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی یہ ذمہ داری پورا کریں گے۔ حضرات، قرآن حکیم کا مطلوبہ معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرأت کے ساتھ تلاوت اگر کر دیتے، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر کے سنا دیتے اور اس کی تفہیم اور ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ تقاریر کر دیتے، ممکن تھا نا؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اوپر عمل کر کے بتا دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے صبر کا مجسمہ بنے رہے، عملی کردار آپ نے پیش کیا، قرآن کی ایک ایک آیت پر آپ نے عمل کیا، معاشرہ یوں ہی تشکیل نہیں پایا، ایک ایک آیت پر عمل کیا گیا۔ کوئی آپ کے اوپر کچرا ڈالتا ہے، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے ڈال دیتا ہے، کوئی آپ کی پیٹھ کے اوپر اوجھڑی لا کر کے رکھ دیتا ہے، کوئی آپ کی گلے کے اندر پندہ ڈال دیتا ہے، کوئی آپ کے اوپر پتھر برساتا ہے، کوئی آپ کو شعیب ابی طالب کے اندر آپ اور آپ کے ماننے والوں کو 3 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، NRC کی جاتی ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صبر کا مجسمہ بنے رہے، قرآن حکیم کی آیتوں پر عمل کیا۔ مطلوبہ معاشرہ اسی لیے وجود میں آیا کہ ایک ایک آیت نازل ہوتی، صحابہ کرام لپک لپک کر کے اس کے اوپر عمل کرتے۔ ان حالات کے اندر آپ جانتے ہیں جنگ احد سے لے کر کے جنگ احزاب تک 2 سال کا وقت، انتہائی سخت ترین ماحول، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو نہیں ستایا گیا، جسمانی اذیتیں دی گئی، روحانی اذیتیں دی گئی۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھار آزمائش آئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماحول سخت ترین ہے، حالات انتہائی ناگہانی ہیں، صبح سے شام تک آپ کو ستایا جا رہا ہے، لیکن کیا تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں، گالی کے مقابلے میں گالی نہیں، کوئی اگر ستا رہا ہے تو آپ بھی جواب میں نہ ستائیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان، تم پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہو جاؤ۔ مصیبتوں کا لانے والا، آزمائشوں کا لانے والا، مسائل کا لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ تمہارے ایمان کی جانچ کر رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے کتنے ہیں،
اور کتنے گھبرا کر کے واپس جانے والے ہیں۔ تعلیم دی جا رہی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کرام، ڈرو نہیں، مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی آتی رہی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر آزمائش کے بعد راحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، سب سے پہلے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم مدد حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے اندر مصروف عمل ہو جاؤ۔